بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تجھ سے بدتر لوگوں نے مجھ سے بہتر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے سرکش مخالف، اپنے امام پر تو نے خروج کیا، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کیا اور فتنہ آشوب کو ہوا دی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا، اے پسر زیاد، مسلمانوں کا اتحاد تو یزید نے ختم کیا اور فتنہ و آشوب تو نے اور تیرے باپ نے پھیلایا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم بدترین مخلوق سے مجھ کو مقام شہادت پر سرفراز کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا، تم ایسی تمنا میں تھے کہ خدا نے اسے ثمربار نہیں کیا اور اس کے اہل کے حوالے کی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، یزید بن معاویہ۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا کہ ساری تعریف خدا کے لیے مخصوص ہے، میں خدا کی رضا پر راضی ہوں، وہی خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ابن زیاد نے غصے میں جناب مسلم علیہ السلام، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا، انتا و ابو کا احق کو بل شتیماتو فقازا ما انتا کازن یا عدو اللہ۔ ان ناسزا باتوں کا حقدار تو اور تیرا باپ ہے، اب تو جو چاہے فیصلہ کرائے اے دشمن خدا۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ آپ کو بالائے قصر سے زمین پر پھینک دے اور قتل کر دے۔ بکر بن حمران جناب مسلم علیہ السلام کو کوٹھے پر لے گیا اور اس وقت جناب مسلم تسبیح اور ذکر خدا کر رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھ رہے تھے۔ آپ کہتے جا رہے تھے، اے خدا، تو ہی ہمارے اور اس گروہ کے درمیان فیصلہ کر۔ بکر بن حمران نے حضرت مسلم علیہ السلام پر شدید ضرب لگائی۔ اسے حضرت مسلم سے کینہ و عناد تھا۔ آپ کو بالائے قصر لے گیا اور وہاں سے زمین پر پٹکا۔ اس کے بعد آپ کی گردن کاٹ کر سر مقدس کو جدا کیا، سر کو زمین پر رکھا اور اس کے بعد بدن کو کوٹھے سے نیچے پھینک دیا۔ اس طرح حضرت مسلم علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اللہوف صفحہ 57-58، علام الورا صفحہ 226۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی وصیتیں۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام سخت زخمی اور کمزور ہو گئے تھے، قید کر کے دارالامارہ میں لائے گئے۔ آپ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ دروازہ قصر کے پاس بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر بن حریث بھی وہیں تھا اور ایک کوزہ آب وہیں رکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پانی پلاؤ۔ یہ کہہ کر آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ عمر بن حریث نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت کو پانی پلا دے۔ اس نے ایک کوزہ لا کر دیا۔ حضرت نے پانی کو پینا چاہا لیکن وہ خون آلود ہو گیا۔ پانی کو پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ پھر پانی لا کر دیا گیا۔ حضرت نے پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا لیکن منہ اور لبوں سے خون بہہ کر کوزے میں بھر گیا اور آپ پانی نہ پی سکے۔ تیسری بار بھی کوزہ بھر کر دیا گیا۔ آپ نے پینا چاہا تو آگے کے دانت کوزے میں گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ کان لی من الرزق المقسوم شربتہ۔ تمام ستائش خدا کے لیے ہے۔ اگر یہ پانی میری قسمت میں ہوتا تو میں پی لیتا، میری تقدیر میں ہے کہ میں پیاسا رہوں۔ اسی حال میں ابن زیاد کا فرستادہ آیا اور حکم دیا کہ آپ کو قصر میں پہنچایا جائے۔ حضرت مسلم قصر میں داخل ہوئے۔ ابن زیاد نے بہت ہی بے شرمی کی باتوں کے بعد کہا، تم لازمی طور پر قتل کیے جاؤ گے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ میں قتل کیا جاؤں گا
تو اجازت دے دے کہ میں اپنی وصیت بیان کر دوں۔ ابن زیاد نے اجازت دی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے عمر سعد کو وہاں دیکھا اور اس سے فرمایا، اے پسرے سعد، میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری ہے، کچھ وصیت ہے اسے پوری کر دینا، لیکن میں اپنی وصیت پوشیدہ طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے حضرت مسلم علیہ السلام کی وصیت سننے سے انکار کیا تو ابن زیاد نے کہا، اپنے چچیرے بھائی کی وصیت سن لو۔ عمر سعد اٹھ کر گیا اور حضرت مسلم مجلس کے گوشے میں تشریف لائے اور الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے عمر سعد سے کہا، نمبر 1، میں نے کوفے میں 700 درہم قرض لیا ہے، میری زرہ اور تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دینا۔ نمبر 2، جب قتل ہو جاؤں تو ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا۔ نمبر 3، کسی کو امام حسین کے پاس بھیج دینا کہ وہ اس سفر سے باز آئیں، کیونکہ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ راستے میں ہوں گے اور کوفہ آ رہے ہوں گے۔ عمر سعد نے یہ سوچ کر کہ ابن زیاد بدگمان نہ ہو، ابن زیاد کے پاس آ کر حضرت مسلم علیہ السلام کی تمام وصیت بیان کر دی۔ ابن زیاد نے اس سے کہا، امانت دار شخص خیانت نہیں کرتا، یعنی اگر تو امانت دار ہوتا تو حضرت مسلم علیہ السلام کی پوشیدہ وصیت میں خیانت نہ کرتا اور اسے فاش نہ کرتا۔ رہ گئی قرض کی ادائیگی تو وہ تمہارے اختیار میں ہے، اب رہ گئی دفن کی بات تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھیں تو مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت مسلم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور حد سے زیادہ گستاخانہ باتیں کی، یہاں تک کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار، کیا تم مدینے میں شراب نہیں پیتے تھے؟ حضرت مسلم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے، تو شراب نوشی کا مجھ سے زیادہ سزاوار ہے۔ شراب نوشی کا سزاوار وہ ہے جو کتے کی طرح مسلمان کے خون سے اپنی زبان تر کرے، اور خدا نے جن کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے ان کا خون بہائے۔ ابن زیاد میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اپنے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو بالائے کسر گردن مار دے۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2، صفحہ 61-62 میں ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے منگل کے دن 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو خروج کیا اور بدھ کے دن 9 ذی الحجہ روز عرفہ شہید کیے گئے۔ شہادت عبداللہ بن مسلم۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روز عاشور اپنے ماموں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابو الفرج نے مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ مسلم کی زوجہ رقیہ بنت علی تھیں، جنہیں ام کلثوم صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ ان سے 2 فرزند تھے، ایک عبداللہ، دوسرے محمد۔ یہ دونوں فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ ریاحین الشریعہ، جلد 3، صفحہ 299۔ حضرت عبداللہ بن مسلم جناب ترماح کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام علیہ السلام سے اس نے جہاد طلب کیا۔ امام نے فرمایا، میرے فرزند، مسلم کی شہادت تمہارے خاندان کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا، چچا جان، اگر آپ کی نصرت نہ کروں تو قیامت کے دن رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے آقا، یہ ہرگز نہ ہوگا، میں بہرحال آپ کی نصرت میں جنگ کروں گا تاکہ خدا سے ملاقات کروں۔ آپ میدان میں گئے، ہاتھ پھیلا کر یہ رجز پڑھا، میں بنی ہاشم کا فرزند ہوں، میں بنی ہاشم کا فرد ہوں، میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا جو شیر مرد علی کی نسل سے ہیں، تو میں اپنے اسلحے سے ضربیں لگاؤں گا۔ السلام علیکم
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔